بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ان الذين كفروا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے انذرتهم ام لم تنذرهم چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا مت ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے زبردست بڑا عذاب ہے۔ گزشتہ مجلس میں انسانیت کے اس دوسرے گروہ کا ذکر تھا جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی اور بغاوت والی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو معبود خالق نہیں مانتے، اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور زندگی کے مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، یہ کافر ہیں۔ اور ان کافروں میں بھی کچھ کافر ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ایک واضح اعلان کر دیا، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ہم ان کو ہدایت سے سرفراز کریں گے ہی نہیں۔ جو عام کافر ہیں ان کے بارے میں نہ کوئی حتمی دعویٰ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں لے رکھی۔ اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ نبی کو اللہ نے کہہ دیا، نبی سے زیادہ اللہ کا کوئی مقرب چاہیتا نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا آپ اپنی پسند سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے قبضے میں۔ تو کوئی کتنے ہی نافرمان ہو، کافر ہو، اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا ہے، اور اس پر محنت کرنے والوں کے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ وہ محنت کریں اگر اخلاص کے ساتھ تو ہو سکتا ہے اللہ محنت قبول کر لیں، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی اسلام کے خلاف دشمنی میں گزری اور انہوں نے اسلام کے نقصان پہنچانے کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، اللہ نے ہدایت دے دی، کیونکہ اللہ کسی کے پابند نہیں ہے، اللہ بے نیاز بھی ہے اور وہ قادر مطلق مختار کل ہے، وہ اپنا فیصلہ کرنے میں کسی کا اعتماد لینے اور کسی سے مشورہ لینے یا کسی کو راضی خوش کرنے کے پابند نہیں ہیں، اللہ پہلے سے فیصلہ کر چکے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں 2 رجسٹر تھے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رجسٹر میں ان لوگوں کی فہرست ہے جن کو اللہ نے نیک بخت بنا دی، اور اس رجسٹر میں ان لوگوں کے نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بدبختی کا فیصلہ کر پہلے سے طے ہوگی۔ اب جب اللہ کا ایک فیصلہ ہے تو انسان کے عمل کیسے بھی ہوں، اچھے یا برے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق انسان وہ اقدام اٹھاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے اس فیصلے کا جنت یا دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ٹھیک صحیح ٹریک پر چل رہا ہے، غلط ہو گیا ایک لمحے میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بالکل غلط راستے پر ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعل والنار اقرب الى احدکم من، جنت اور دوزخ دونوں انسان کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دعا سکھلائی گئی، یہ دعا مانگا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی اپنے فضل سے، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، تو یا اللہ نہ ہمارا حق تھا نہ کمال تھا، تو اے اللہ اب ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھیے، اب ہدایت کے راستے سے ہٹائیے گا نہیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے رحمت استقامت عطا کیجیے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بڑی بخش، اب بڑے بخشنے والے ہیں، عطا والے ہیں۔ ہر نماز کے بعد بھی دعا مانگنی چاہیے ایمان پر ثبات قدمی کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ کے نبی ہیں جن کی سعادت ازلی ہے، جن کی مغفرت کا دنیا میں اعلان ہو گیا، دعا مانگ رہے اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما کر رکھیے، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک،
اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دی۔ تو کچھ کافر ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ طے کر دیا ہے ان کو تو ہم ہدایت دیں گے ہی نہیں۔ گزشتہ مجلس میں ان کافروں کا ذکر تھا، اللہ نے کہا آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے، ان کو ایمان نہیں ملے گا۔ یہ وہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں۔ اچھا، اللہ کے عام اصول ہے، دو باتیں الگ الگ ہیں، اس کو سمجھنے کی ہے۔ اللہ تو کسی کے پابند نہیں ہے، اللہ چاہے تو اپنے دشمن کو اور اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں، اور ایسا ہوا۔ لیکن عام اصول کیا ہے؟ عام اصول یہ ہے کہ جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اسے ہدایت دیں گے، جس میں طلب نہیں ہوگی اللہ ہدایت۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چن لے اس کی مرضی، لیکن ویہدی الیہ من ینیب، اصول یہ ہے ہدایت عام طور پر اسی کو ملتی ہے جس کے اندر انابت ہو۔ انابت رجوع کرنا، جھکنا، مائل ہونا ایک صفت ہے جس کا آسان لفظوں میں ترجمہ جس میں طلب ہے، جس میں چاہت ہے۔ ایک آدمی چاہتا نہیں صحت، ڈاکٹر کے پاس جاتا نہیں، اسے کیسے شفا ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کے عام اصول یہی ہے کہ جس کے اندر ضد ہو، ہٹ دھرمی ہو، اللہ اسے ہدایت نہیں دے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے معافی بھی نہیں ہے۔ کل امتی معافا الا المجاہرین، فرمایا ساری امت کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے معافی نہیں، ان کے لیے کوئی شکل نہیں ہے معافی، کیونکہ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں بغاوت کی کوئی معافی نہیں، جو حکومتی قوانین سے، ریاست سے ٹکراؤ لیتا ہے، کھلم کھلا بغاوت کر، اس کے لیے معافی نہیں۔ تو یہ باغی قسم کے لوگ تھے، اللہ نے کہا آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ہم ایمان کی توفیق دیں گے نہیں۔ گزشتہ مجلس میں ان لوگوں کا وضاحت سے ذکر آیا۔ اب اس کے بعد بقیہ حصہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ عربی زبان میں خاتم کہتے ہیں مہر کو، انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں مہر، ختم مہر لگانا۔ اللہ نے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی۔ عام طور پر جب کوئی تحریر لکھی جاتی تو اس کے بعد مہر لگائی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تحریر بند ہے اور اٹل ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس تحریر میں، اس خط میں، اس مضمون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ تحریر اب بند، یہ خط بند۔ تو مہر لگنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کے دل، ان کے کان بند ہو چکے ہیں، اب یہ کھلیں گے نہیں، اور جب یہ کھلیں گے نہیں تو کوئی بات ان پر اثر ہی نہیں کرے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ایک آدمی کے سامنے پردہ ہو، اسے پیچھے کی چیز، دیوار ہو، پیچھے کی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں آنکھوں پر پردہ ہے، اس لیے حق دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے خاص طور پر ان تین اعضاء کا ذکر کیا اور مہر لگنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ مہر لگ جانا، پہلی بات تو یہ کہ یہ معاذ اللہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پر یا فلاں پر مہر لگ گئی اب وہ بے قصور ہے، نہیں۔ یہ جو مہر لگی ہے، ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ڈالا گیا، یہ ان کی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ اور یہ جو مہر لگنے کا سلسلہ ہوتا ہے یہ تدریجاً ہوتا ہے، مرحلہ وار، اس لیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر صلاحیت، استعداد ہوتی ہے حق قبول کرنے کی۔ اب والدین یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا ماحول ہے ویسا چلتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق، یہ جو دین اسلام ہے یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، فطرت نہیں بدلتی۔ ہاں آدمی خود ماحول سے پھر بدلتا ہے، ماحول اس کو بدلے تو الگ بات۔ ہر آدمی پیدا فطرت پر ہوگا، چاہے کافر کا بچہ ہو یا مسلمان کا۔ اسی لیے حدیث سے معلومات ہے جتنے نابالغ بچے کافر ہو گئے وہ بھی جنت میں جائیں گے قیامت۔ جو کافروں کے بچے مرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ فطرت پر پیدا ہوئے، ابھی وہ مکلف نہیں ہے، بالغ نہیں ہوئے، پابند نہیں ہوئے شرعی اعتبار سے کسی تعلیم، ان کو کوئی گناہ نہیں۔ انسان پھر اپنے کرتوتوں سے، اپنی ضد سے اور اپنی، پہلے ایک گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ داغ دھبا لگتا ہے، یہ حدیث میں آیا۔ اب جب وہ توبہ کرتا ہے وہ سیاہ داغ ختم ہو جاتا ہے، سفید، بالکل سفید ہو جاتا ہے، دل پاک صاف۔ اگر وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرے گا، پھر داغ لگے گا، آہستہ آہستہ وہ داغ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ ایسا زنگ لگتا ہے کہ اندر بات اثر نہیں کرتی،
اور پھر دل پر مہر لگتی ہے. اسی کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی وجہ سے ہو. تو ایک آدمی خود اپنے اوپر کیچڑ ڈالتا رہے اور پورا جسم کیچڑ میں لت پت ہو جائے تو وہ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا. یہ کیچڑ والے راستے سے گزرے، یہ گندگی کے نیچے سے گزرے، اوپر سے گندگی گزر رہی ہے اور وہ دھوتا ہی نہیں ہے، وہ گندگی پورے جسم اور کپڑے کو چھپاتی ہے، تو قصوروار تو وہ خود ہے. بالکل یہی حال ہے، گناہ کرتے کرتے اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کو انسان ضائع کر دیتا ہے، اور اس کا تجربہ ہے. آپ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہمیں اندازہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا اچھا ماحول اس ملک میں دیا ہے، کتنی اچھی سرزمین دی ہے. آپ ذرا دوسرے ملک میں جا کر دیکھیں جو کفر اور شرک اور گناہوں کے اندھیروں میں اور غلاظتوں میں تھوڑے وقفے کے بعد یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم کسی غلط زندگی میں. اس لیے جن لوگوں کو گناہوں کی لت لگ جاتی ہے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، جیسے نشائی کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے. احساس ختم ہو گیا. یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر آخری اسٹیج یہ کہ مہر لگ گئی. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مریض لا علاج، جواب دے دے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، اب وینٹیلیٹر پر ہے. یہ وہی لوگ ہیں وینٹیلیٹر پر. مصنوعی تنفس ہے، روحانی مصنوعی انسان ہے، روحانی اعتبار سے انسان ہے لیکن روحانی اعتبار سے موت. زندگی چل رہی ہے ان کی. تو یہ مہر لگنا یہ عمل کا رد عمل ہے، ضرور سمجھ لیجئے اچھی طرح. اللہ نے خود سے مہر نہیں لگائی، انسان نے وہ کام کیے جس کی وجہ سے وہ مہر کا مستحق ہو گیا. حکیم اللہ نے فرمایا ایسے جیسے کوئی امیر بادشاہ کسی کو کہے میں تمہارا وظیفہ مقرر کروں ماہانہ، اور اس کو وظیفہ ملتا ہے روزانہ ماہانہ، وہ اس کو سمندر میں گڑھے میں ڈال کے آ جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں. یہی کہا جائے گا یہ بڑا نمک حرام اور بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے کہ یہ خود اس رقم کو ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کو اپنے لیے مصیبت بنا رہا ہے. ان لوگوں نے بھی اپنی استعداد صلاحیت کو ضائع کر دیا جو حق سمجھنے کی تھی، اور یہ استعداد اللہ نے تقریباً ہر انسان کو دی ہے. ایک تو معذور ہے جو مجنون ہے، حدیث میں آتا ہے مجنون مرفوع القلم ہے، یعنی اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا، جس طرح بچے سے حساب نہیں ہوگا. لیکن عام انسان کو اللہ نے عقل شعور دیا ہے، یہ آزادی ہے. تو انہوں نے اپنی صلاحیت استعداد کو خود ختم کر دیا. دوسری بات، 3 اعضاء کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے، یہ 3 اعضاء بڑی نعمتیں. کانوں سے انسان دین کی بات سنتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے، خیر کی باتیں سنتا ہے، نصیحت کی باتیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا بخاری شریف میں کہ ایک آدمی سویا اور نماز کے لیے نہیں اٹھا. فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا. یہاں سے اثر جاتا ہے اندر تک، دل دماغ پر. تو ایک راستہ کان کا ہے حق کی بات اندر پہنچنے کا، اور دوسرا راستہ آنکھوں کا ہے. آنکھوں کا تو کیا کہنا، ان آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت، ان آنکھوں سے اللہ کے کلام کو دیکھے گا، قرآن پڑھے گا، اور ان آنکھوں سے اللہ کے دلائل کو، قدرت کی دلائل کے مشاہدہ کر کے اس میں غور و فکر کرتا ہے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق وفي انفسكم افلا تبصرون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ کی قدرت کے دلائل بکھرے ہوئے ہیں، آدمی غور تو کرے، دیکھے تو صحیح، لیکن نگاہ صحیح ہونی چاہیے. تو کانوں کا اور آنکھوں کا صحیح استعمال انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس پر معرفت کے راستے کھول دیتا ہے اللہ تک پہنچنے کے. اور تیسری چیز دل ہے، دل کا تو کہنا ہی کیا. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بخاری شریف کی روایت ہے، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، یعنی ایک لطیفہ، یہی حصہ مراد نہیں، اس کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، ایک باریک مقام ہے، اس پر محنت ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم صحیح، اور وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو. دل ہے کیا مطلب؟ دل صحیح ہونے کا مطلب ہے اندر جذبات اچھے ہو جائے. یہ جتنے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اندر خرابیاں، گندے خیالات ہیں، گندے جذبات ہیں، تکبر ہے، حرص ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے. اس وجہ سے انسان درندہ بنا ہوا ہے. آج جانوروں والی صفات اختیار کرتے، کیسے کیسے واقعات ہے، آدمی حیران ہو جائے. یقین نہیں آتا کہ انسان درندگی کی اس سطح پر اتر گیا. اور اگر دل کے جذبات اچھے ہو جائیں، دل پر محنت ہو گئی، سارا جسم ٹھیک ہے. اب وہ لوگوں کے لیے سراپا خیر ہے، اس کے اندر شفقت ہے. لوگ اسے زخمی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، قتل کر رہے ہیں بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. مرتے وقت بھی فکر ہے کاش میری قوم کو صحیح بات پتہ چل جائے. تو دل عجیب چیز، یہ دارالخلافہ ہے، سارے جسم کا دارالخلافہ، مرکزی علاقہ دل ہے، کیپٹل. یہ اگر قابو میں ہے سارے جسم قابو میں ہے، اور اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا سارے جسم ہاتھ سے نکل جائے. اور اس کو اللہ نے اپنی تجلیات کا مرکز بنایا ہے سارے جسم میں سے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں دل پر محنت کر. اس دل میں اگر گناہ کی خواہشات دنیا ہے تو پھر بربادی ہے، اور اگر اس
دل میں اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، تو پھر کامیابی۔ دل سنور گیا سارا جسم سنورے گا، دل اجڑ گیا سارا جسم اجڑ جائے گا۔ تو تیسری چیز دل ہے، دل پر بھی مہر لگ گئی، اب حق بات اندر جمی نہیں رہی۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ بہت خطرناک حال ہوتا ہے کہ حق بات سننے کا دل ہی نہیں چاہتا، معاذ اللہ، العیاذ باللہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وحشت ہو رہی ہے دین کی بات سے، دین والوں سے، جہاں کوئی دین سیکھنے سکھانے کا موقع ہے، اس سے بیماری ہے۔ جس طرح آدمی کو سخت بخار ہوتا ہے، ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، اب کوئی چیز کی مٹھاس، کوئی ذوق ہی نہیں ہے، بیماری ہے۔ تو جو دین کا صحیح لطف ہے، چاشنی ہے، اس کا احساس ختم ہو گیا۔ یہ وہ ازلی بدبخت کافر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کیا تھا، اس وجہ سے، اس ضد ہٹ دھرمی اور مقابلے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر سے یہ صلاحیت سننے، سمجھنے، دیکھنے کی ختم کر دی۔ اب غور کی بات یہ کہ کیا ان کی آنکھیں نہیں تھی؟ کیا ان کے کان نہیں تھے؟ کیا وہ دل سے اچھے فیصلے نہیں کرتے تھے دنیا کے؟ وہ سارے کر رہے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل اس مقصد میں استعمال ہو جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ آج مادیت کی دنیا میں انسان اپنے اس جسم کو، اپنی اس مشین کو غلط سمت میں استعمال کر رہا ہے، ساری توجہ کا مرکز دنیا ہے۔ تو یہ تو کافر بھی کرتے تھے، قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یوں سمجھیے بڑے روشن خیال تھے، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دوسری جگہ دنیا کے ظاہری رخ کو تو بڑا اچھا جانتے ہیں، ایسے کامیاب فیصلے کرتے ہیں، سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت ہے بہت اچھی۔ پتہ چلا اصل مقصود حق کا سننا، حق کا دیکھنا اور حق کا سمجھنا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دلیں سمجھتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، کانیں سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ چوپائے۔ بس یہی فرق ہے ایک انسان میں، اس میں جو ایک بامقصد زندگی گزار رہا ہے اور ایک دوسرے انسان۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، زبردست عذاب ہے۔ دنیا میں انہوں نے اپنی استعداد، صلاحیت کو ضائع کیا، ناشکری کی اللہ کی نعمت کی۔ اب جب صلاحیت ضائع ہو گئی تو آخرت میں وہ معذور نہیں ہے، اللہ کی بہانہ نہیں کر سکتے۔ اب دنیا کی زندگی بظاہر مزے میں اڑا رہے ہیں لیکن ڈھیل ملی ہوئی ہے، آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، اور یہ عذاب آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں بھی دے دے۔ انسان کی زندگی اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، دنیا بھی عذاب، آخرت بھی عذاب۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا